جینا وہاں پسند ہے، مرنا پسند ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیب روحانی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ قرآن خوب کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو چھوڑو۔ معلوم ہوا کہ امراض دو قسم کے ہیں، بیماریاں دو قسم کی ہیں، گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اس کو زیادہ تقریب بھی نہیں سنی، ہم نے ایک مدرسی محاورہ الحق صاحب سے سنی تھی۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہ ظاہر ہے اور باطنی گناہ کیا ہے؟ ہماری طرف سے یہ حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اس کا حضرت تھانی وغیرہ نے شمار کیا، بتلایا ہے۔ ظاہری گناہ تو طبیب لوگ بتلاتے ہی رہتے ہیں، ظاہری ڈاکٹر لوگ، اور باطنی گناہ کو خود اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جو طبیبان باطنی ہیں وہ بھی اس کا ذکر فرماتے رہتے ہیں۔ قصد السبیل وغیرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، باطنی گناہ۔ ایک مولانا کی بات یاد کرتا ہوں، کہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اس آقا میں کسی دوسرا محمد احمد صاحب کہتے تھے میری اتباع کرو، ظاہری تعلیمات میں بھی اور باطنی تعلیمات میں بھی۔ حضرت فرماتے ہیں سنن ظاہرہ میں بھی اتباع کرو اور سنن باطنہ میں بھی اتباع کرو۔ محمد احمد صاحب ظاہری گناہ ظاہر ہیں، اس میں باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب بنا کے بھیجے گئے تھے۔ وہ سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ فرمایا۔ ورنہ کتنی جہالت تھی، اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، باطنی چیزوں کو جانتے ہی نہیں تھے۔ کبر کی کیا مذمت ہے، حسد کی کیا مذمت ہے، قتل و قتال عام تھا، پرسا پرس سے انتقامی جذبہ رہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان تمام چیزوں کو دفع فرمایا، علاج فرمایا، جاہلیت سے نکالا اور دور عالمیت کو لے آئے، کمال کیا۔ سب سے بڑا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ جہل کے میدان سے نکال کر کے علم کے چوٹی پر پہنچا دیا۔ وہ صحابہ کرام جو کچھ نہیں جانتے تھے، امی تھے، مگر بڑے بڑے جو مہذب ممالک تھے ان کے سامنے گفتگو کرنے لگے۔ روم اور فارس ان کے سامنے کچھ نہیں رہے، اسی حال میں، امیت کے حال میں ان کا جواب دیتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی۔ ادب، لحاظ سب کچھ سیکھا۔ بادشاہ کے بیٹھا ہوا تھا گھٹ لیے ہوئے، نہایت شاندار صحابی ایک گئے ہیں، فرش ریشمی بچھا ہوا تھا، مسل لگے ہوئے تھے، گھوڑوں کو لے کے گئے، روتے ہوئے اترے گئے، گھوڑوں کے لگام کو رسی کو باندھ دیا اس میں مسلط اس میں۔ کسی نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
ہم عجمی لوگ ہیں، اس کی یہ مذمت کریں گے، عجمی لوگ یا عربی لوگوں کی مذمت کریں گے. کہا کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حریق بدیباج، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے پہننے سے اور دیباج کے پہننے سے منع کیا ہے، استعمال ہم نہیں کریں گے. بیٹھا ہوا بادشاہ ہے، وقت بیٹھا ہوا ہے، لیکن اپنے معمولی لباس میں گئے اور ہٹا کے چلے گئے. یہ اپنے دین سے محبت کی بات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کی بات ہے کہ تعلیم کے بھی اعلیٰ مقام پر پہنچایا اور تعدیب کے اعلیٰ مقام پہنچا دیا. ادب ظاہری کیا ہے، ادب باطنی کیا ہے، حضور نے سکھلایا. ہمارے حضرت ایک عجیب بات کہتے تھے، الطہور الشفیع امام ترمذی میں ہے، اس پر جو تقریر کرتے تھے فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے دنیا کو پاک کر دیا. اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو دنیا طہارت کو سمجھ بھی نہیں سکتی تھی. طہارت کیا تھی؟ جسمانی طہارت کو فرما رہے، باطنی نہیں. جسمانی طہارت بھی نہیں سمجھ سکتے. تو اب بھی ایسے ہے، انہوں نے کہا طہارت کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طہارت کو بھی سکھایا ہے اور باطنی قلبی. ظاہری طہارت کیا ہے، پیشاب کا کیا ہے، یہ کیا ہے، سب پوری تعلیم دیا ہے. اور باطنی طہارت یہ ہے کہ کینہ نہ رکھو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، اگر تم چاہتے ہو، یا بنیا، اگر تم یہ کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو ایسا کرو، ہے کہ نہیں؟ صبح کرو اس حال میں کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف کینہ نہ ہو تو کرو. شام کرو اس حال میں کہ تمہاری طرف سے کوئی کینہ نہیں تو ایسا کرو. ذالک سنتی، یہ میری سنت ہے. معلوم ہوا اس سے استدلال کرتے تھے کہ سنت کا اطلاق صرف ظاہری افعال پر نہیں ہوتا، باطنی افعال پر ہوتا ہے، کیونکہ کینہ باطنی فعل ہے، اس کی اصلاح کی حضور نے یہ فرمایا، اے میرے بیٹو. ظاہری طہارت اس پانی سے حاصل ہوتی ہے اور باطنی طہارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے ہوتی ہے. باطنی طہارت اللہ بخاری امام المحدثین کوئی حدیث لکھنا رہتا تھا، وضو بطور غسل تک کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، تب لکھتے تھے. بہت سے محدثین تھے، مولانا تقی الدین صاحب نے بہت حیران ہوا تھا. میں نے یہ بیان کیا، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پسند کیا ان لوگوں نے. میں نے کہا کہ 2 طہارت کی ضرورت ہے. حضور نے اشارہ کیا کہ اگر تم ظاہری طہارت چاہتے ہو تو وضو اور غسل کا اہتمام کرو، اور باطنی طہارت چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام کرو. غسل سے ظاہری طہارت حاصل ہوئی اور نماز سے باطنی طہارت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق. بڑی برکت ہے مولانا، بہت برکت ہے اس تعلیم میں، بہت برکت ہے. مصری عالم لکھتا ہے کہ تم میں اپنے نبی کے تعلیمات میں، ان کے تعلیمات میں کون سی کمی پائے کہ دوسرے کی تعلیم کو لے رہے ہو. مصری عالم لکھ رہا ہے. ہمارے حضرت اس پر بہت بڑھ جاتا تھا اسی صورت میں، چاہے مصری کا ہے یا شامی کا ہے. ایک مصری عالم لکھ رہا ہے کہ اس تہذیب و تمدن میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہم کو تعلیم دی ہے، کون سی کمی تم کو نظر آئی کہ تم دوسروں کے تہذیب و تمدن کو اختیار کر رہے ہو. مہاراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طہارت بھی انہوں نے سکھائی اور باطنی طہارت جو کوئی سوال ہی نہیں، نامی نہیں جانتے یہ لوگ کیا جانے، جنگلی لوگ. مہاراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی. وہ کیا ہے؟ دیکھو یہ تفسیر حسد ہے، کبر ہے. معلوم ہوا کہ طہارت صرف وہ کافی نہیں ہے جو آپ نے غسل کر لیا، وضو کر لیا ہے، بلکہ طہارت وہ ہے جو کینے سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، کبر سے پاک ہو. اس کی طرف مستقل محنت کی ضرورت ہے. جیسے اس طہارت کے لیے پانی بھریں گے، لے آئیں گے، تب تو طہارت آتی ہے. کپڑا اتاریں گے، غسل کریں گے، اس کے لیے بھی کچھ محنت کی ضرورت ہے.
علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے کچھ تھوڑی جاپوسانی کی ضرورت ہے، کچھ کرو گے تو وہ طہارت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ابھی ہم نے غسل کیا ہوگی تھا، اگر اس کے لیے بھی اگر ہم ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے جب ایک حکم نازل فرمایا اور دین آسان ہے تو دین کے آسانی کے جیسے اور اسباب مہیا کیے، اللہ تعالیٰ نے باطنی طہارت کے لیے اسباب مہیا کیے۔ لکھا ہے شاہ صاحب نے، ایک استطاعت ممکنہ ہے، ایک استطاعت میسرہ ہے۔ ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے داعیہ اور جذبہ بلکہ صلاحیت پیدا کیا ہے کہ وہ اصلاح کرے اپنے، جیسے ظاہر کی ویسے ہر شخص کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ جب اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ اس میں باطنہ، معلوم جیسے ظاہری گناہوں کے چھوڑنے کی استطاعت ہے، اسی طرح سے باطنی گناہ دونوں کو ساتھ کہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کچھ دنوں تک کہیں رہو تو اس کے بعد جنگل میں تب حاصل ہوگا۔ اسی حالت میں ظاہری طہارت بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی طہارت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ اس میں باطنہ تو قوت ممکنہ، استطاعت ممکنہ ہر شخص کے اندر صلاحیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے، اپنی اصلاح کرے۔ موقع ہے آپ کہیں بہت مختصر، اب کیا کہیں تھوڑی سی بات ہے۔ حضرت بابا محمد احمد صاحب جونپور میں تھے، سردی بہت زیادہ تھی، تو ہوا کہ بھائی گرمی حاصل کیا جائے تو لوگ کوئلہ لے آئے، ادھر سے لے آ کر کے کوئلہ لے آئے۔ اس کے بعد ایک آدمی نے آگ لگا دیا۔ اب کوئلہ تھوڑی رہا، اب تو شعلہ ہو گیا، روشنی دینے والا، گرمانے والا بھی ہے۔ ظاہری علم تو گرما دیتا ہے اور باطنی علم شعلہ بن رہا ہے۔ بہرحال وہ کیا ہوا، وہ کوئلہ کیا ہو گیا، شعلہ بن گیا۔ گرمی بھی اسے حاصل کی جانے لگی، سردی ختم ہو گئی اور گرمی بھی حاصل ہوگی اس سے، باطنی گرمی۔ فرمایا بہت علماء تھے، بیان کرتے تھے بہت خاص انداز سے۔ کہا میں نے کہا دیکھا آپ نے اس کوئلے کے اندر، آپ کو معلوم تھی کہ یہ صلاحیت ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ تھوڑی سی حرکت دینے کی اس کو ضرورت ہے۔ جب کوئلے کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ روشنی بخشے، گرمی بخشے، تو انسان کے قلب کے اندر یہ صفات نہیں ہے، بس اس کو گرمانے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے شاہ صاحب نے لکھا ہے استطاعت ممکنہ سب کے اندر ہے، لیکن ایک استطاعت مؤثرہ ہے، وہ صحبت صالحین ہے۔ حرکت دینے کی ضرورت تھی، اسی کوئلے میں کیا ہے، ایک گرمی نکلی، روشنی نکلی۔ اسی طریقے سے ہر آدمی کے قلب کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ اس سے کام لیا جا سکے، روشنی کا بھی اور گرمی کا بھی۔ ان بنا پر میں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جب سبھی کے اندر صلاحیت ہے اس کے صحیح استطاعت ممکنہ، یہ شاہ صاحب لکھتے ہیں، استطاعت ممثرہ صحبت صالحین یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرت محمد غنی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جز کا نسخہ بھیجا ہے، تقوی اختیار کرو اور اس کے سہولت کے لیے صحبت صالحین اختیار کرو۔ بہت خاص ان کا مضمون تھا۔ بہرحال دوستو، اللہ تعالیٰ نے ظاہری گناہ اور باطنی گناہ دونوں کا تو اس کے اصلاح کے لیے بھی فرمایا۔ جاہلیت کا دور تھا، بات یہ ہے کیسی جاہلیت تھی، پشت کا بدلا لیا جاتا تھا، اور ہمارے حضرت فرماتے تھے اتنے بدتمیز تھے کہ کبھی رنگ ڈھانکتے نہیں تھے، کھلی رکھتے تھے، انہیں اتنی بے شرمی تھی۔ یہ میں حضرت سے سنا ہوں کہ اتنی جہالت تھی، کوئی اس چیز کو جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے، بالکل ننگ جھن رہتے۔ کوئی تہذیب ظاہری تھی اور نہ باطنی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لباسوں سے مزین کر دیا ہے، لباس ظاہرہ اور لباس باطنہ، طہارت ظاہرہ، طہارت باطنہ، سب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے مناسب انتظار ہے۔ ربیع شادابی لانے والا یہ مہینہ ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔ ایک بہار کا موسم آتا ہے، اسی طریقے سے یہ ربیع لہٰذا شہر فی الاسلام فضول ربیع فی ربیع فی ربیع،
دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایسی تعلیمات جو جاہلوں کو ان پڑھوں کو پڑھا ہوا بنا دیا، جاہلوں کو بالکل بد اخلاقوں کو خوش اخلاق بنا دیا، انک لعلی خلق عظیم کا پڑھ تو پورا رہ دیا۔ وہی تو معلماً حضور نے فرمایا ہے، مالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمی سے شروع کیا، اقرا بسم ربک، تعلیم سے شروع کیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ تعلیم صرف علمی ظاہری نہیں ہے بلکہ ہم نے آپ کو خلق عظیم کو پیدا کیا، علوم بھی کامل اور اخلاق بھی کامل۔ انہی دونوں آدمی سے کمال ہوتا ہے، محض علم کافی نہیں ہے، اس علم کے ساتھ اگر میرے دوستو نفس کا تزکیہ ہے، نفس کی اصلاح ہے، اس کی درستگی ہے، یہ بات کمال ہے، علم نافع ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے علم سے نافع بدر ظاہر ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو۔ آج امت کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے جوان کدھر جا رہے ہیں؟ تصور بھی نہیں ان کو گناہوں کا، ان گناہوں کو یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ علماء کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا معصوم خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں، میں جوانان مجتہدان سے کہتا ہوں کہ اپنے تم زبی چیزوں کو، قیمتی چیزوں کو، یہ خسی چیزوں پر کیوں نچھاور کر رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ نے ایسی قوت دیا ہے کہ تم سب کچھ بن سکتے ہو، یہ تم نے جاہلوں کی صفات کو اختیار کرتے اپنے کو تباہ کر دیا۔ بہت اچھے انداز سے خواجہ محمد، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنی نفیس چیزوں کو ایک رذیل چیزوں پر کیوں نچھاور کر رہے ہو؟ ان کو اللہ نے قوت دیا ہے، لیکن توجہ کی ضرورت ہے۔ ظاہری گناہ بات حسد ہے، کینہ ہے، منصاف۔ میں نے کینیڈا میں تقریر کی ایسی حسد کینہ کا وغیرہ، تو مجھے مولانا عبداللہ کافوری بھی تھے، تو میں نے کہا مولانا آج میں نے اسے بات بیان کیا، یہ لوگ کہیں گے کہاں ہے کینہ کبر کبر وغیرہ کی بات شروع کر دیا۔ کہا انہوں نے کہا کہ آج ہی تو اچھا بیان ہوا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں کہا ٹھیک ہے، یہیں سے سب سپلائی ہوتا ہے، ہم لوگ ملکوں میں تو یہی سب چیزیں انہی لوگوں سے سپلائی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا بیان کر دیا مولانا عبداللہ کافوری۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو ظاہری طہارت کا بھی حکم دیا ہے اور باطنی طہارت، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے قلوب کو صفائی سے مزین فرما دے۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک، کتنی عمدہ دعا مولانا۔ اللہم طہر، ماں صدیق صاحب نے پوچھا حضرت سے نصیحت، ماں صدیق صاحب نے حضرت نے یہی دعا بتائی، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی، یہی حضرت صدیق صاحب، اللہم طہر قلبی، اے اللہ ہمارے قلب کو اپنے غیر سے پاک رکھیے، ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما دیے۔ نور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو نبی کی ظاہری تعلیم سے اور باطنی تعلیم سے فاتبعونی، کہ مطلب محمد صاحب نے بتایا تھا میں نے شروع میں، فاتبعونی فی السنن ظاہر، وہ کہتے تھے، حالانکہ عالم نہیں تھے لیکن یہ کہتے تھے، فاتبعونی، اتباع کرو، فی ظاہری سنن، فی سنن ظاہرہ و سنن باطنہ، سنن ظاہری سے بھی پاک کیجیے اور سنن باطنی سے قلوب کو منور فرمائیے۔ بلکہ یہ باتیں بھی آنی چاہیے کہ نہیں، بیان ہونا چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے مولوی لوگوں کو۔ یہ حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں، صورت الدین چھوڑنا نہیں چاہیے، آپ چھوڑیں گے یہ تعلیم نصیب منسیہ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہمارے ذمہ ظاہری ہے، ظاہری علوم کی اشاعت، اس کے ساتھ باطنی علوم کو بھی اور باطنی انوار کو بھی اس سے امت کو آگاہ کرتے رہنا چاہیے۔ سب کے اندر صلاحیت ہے، ہر آدمی اصلاح کر سکتا ہے، ہر وقت آدمی نے جب نسبت اللہ فرض ہے، خود ثابت در مختار لکھتے ہیں، جیسے نماز فرض ہے اسے اخلاص بھی فرض ہے در مختار میں دیکھ لیجیے۔ جیسے ظاہری علوم ضرورت، جیسے باطنی علوم کی بھی ضرورت ہے معلوم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے۔ مختصر نے کہہ دیا، میں جو کچھ تھوڑا سا جو ذہن میں آیا کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، میں لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما دے۔
اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك. لا ترى توفيق. اللهم إني أسألك التوفيق لمحافظك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.